ہمارے شمالی ہندوستان سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ مہمان جو دمام اور الاحسا اور افوف سے یہاں آئے ہیں، میں ان سب کو یہاں آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو حضرات، یہ جلسہ آج کا جس کا عنوان جلسہ اظہار تشکر ہے، اس جلسے میں سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک عظیم کامیابی سے نوازا، اس کے باوجود کہ جیسا کہ پچھلے مقرر نے کہا کہ بہت طریقے سے مخالفت کی گئی تھی، ہر پارٹی چاہتی تھی کہ جو ہے مخالفت کرے اور مجلس کو ختم کرے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس سے پہنچ چکے، وہ بات ہو گئی۔ حضرات، یہ سلسلہ کامیابی کا آج سے نہیں بلکہ یہ آج سے تقریباً 58 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ 1957 کی بات ہے، جب مرحوم سید قاسم رضوی جو صدر مملکتی مجلس اتحاد المسلمین تھے، ان کو حکومت ہند نے 48 گھنٹے کی نوٹس دی تھی اور کہا تھا کہ وہ ان 48 گھنٹوں میں حیدرآباد چھوڑ دیں، ہندوستان چھوڑ دیں۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو جمع کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی اڈی کا میٹ جو حیدرآبادی ہے وہ جانتے ہیں مقام کو، وہاں پہ جناب زاہد علی کامل صاحب ایڈوکیٹ تھے، ان کے مکان میں وہ ٹھہرے تھے، اور انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ وہاں پہ کوئی 15-20 سے زائد لوگ تھے۔ ان سے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ دکن کا مسلمان پھر سے سرخرو ہو، تو آپ لوگ اس ذمہ داری کو قبول کریں، اس کی صدارت کو قبول کریں اور یہ کاروان کو آگے بڑھائیں۔ لیکن کسی نے بھی ان کی بات پر دھیان نہیں دیا اور سب خاموش ہو کے رہ گئے، کیونکہ پولیس ایکشن حیدرآباد میں ہو کر ہارڈلی 10 سال ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو ہمارے گھر بھجوایا۔ اس وقت مجھے یاد ہے میری عمر 11 سال کی ہوگی، 11-12 سال کی۔ تو وہاں ایک غیر متوقع طور پہ مغرب کے وقت جو ہے ایک گاڑی آئی، کسی نے کہا کہ صاحب مولوی عبدالواحد اویسی صاحب ہیں کیا گھر پہ؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ کہنے لگے جی قاسم رضوی صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو والد محترم نے وہ خود حیران تھے کہ بھئی قاسم رضوی صاحب سے تو ہمارے بعض امور پر اختلافات تھے، اور انہوں نے کیسا جو ہے مجھے طلب کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری آئیے۔ تو گئے وہ وہاں پہ۔ تو جانے کے بعد میرے مرحوم بڑے بھائی جو امریکہ میں تھے انتقال کر کے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں گئے تو قاسم رضوی صاحب اٹھ کر آگے بڑھے استقبال کے لیے، انہوں نے ان کو گلے لگا لیا اور کہا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے، اور آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی اویسی صاحب کہ ایک زمانہ تھا جب آپ میں ہمارے میں اختلافات تھے، مگر میں ان اختلافات میں بھی آپ میں خلوص دیکھتا تھا، اس لیے میں نے آج طلب کیا۔ یہ جو لوگ میرے سامنے آج بیٹھے ہیں، ایک زمانہ تھا یہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے تھے، اور آج یہ سب خائف ہیں اور یہ اس بوجھ کو اٹھانے تیار نہیں ہیں۔ آپ چونکہ ایک عالم دین بھی ہیں اور شہر حیدرآباد کے معروف خانمدان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذمہ داری قبول کریں۔ تو وہ تھوڑی دیر سوچ میں رہ گئے۔ تو پھر والد صاحب نے اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو قبول کرنے تیار ہوں۔ تو وہ فوری انہوں نے وہاں زاہد علی کامل صاحب کے مکان سے کہا کہ بھئی دوات اور قلم لائیے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس میں لکھ دیا کہ میں سید قاسم رضوی صدر مملکتی مجلس اتحاد المسلمین مولوی عبدالواحد اویسی ایڈوکیٹ کو صدر نام کرتا ہوں، اور یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ شورا سے اس کی منظوری حاصل کر لیں۔ انہوں نے وہ لکھ دیا، ملاقات ہو گئی، بہت مبارکبادی دی گئی، وہ واپس ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ پرانے لوگ جو شورا تھی وہ کوئی آئے نہیں پکچر میں۔ تو تقریباً 1 سال تک جو ہے یہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو سیاست پہ کوئی تقریر نہیں تھی، تقریر صرف تھی تفسیر پہ کلمہ طیبہ کی اور سورہ فاتحہ کی۔ اس عنوان پہ تقریباً والد محترم نے 150 سے زائد تقریریں کی وہاں، اور صرف لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ بھئی اس کے معنی کیا ہیں۔ ہم نے کلمہ شہادت تو پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی لائق عبادت ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں۔ ہم نے پڑھ تو لیا اس کو، لیکن اس کے حقیقی معنی کیا ہیں اس کی تفسیر انہوں نے بیان کی۔ پھر سورہ فاتحہ پر آئے
اس کے اوپر انہوں نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کے معنی کیا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا بھی ہے اس میں کہ ہم کو نیک راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور وہ انعام یافتہ لوگ قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. تو اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کا، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دل سے جو خوف ہے، پولیس ایکشن کے بعد جو لوگوں میں خوف ہراس تھا اور بے تحاشا لوگ جو مارے گئے تھے، بالخصوص مرٹھواڑہ علاقے میں جو آج ناندیڑ، اورنگ آباد، پربھنی، عثمان آباد، لاتور، جالنا، یہ علاقے ایسے تھے، بالخصوص عثمان آباد وغیرہ، تو ایسا بولتے تھے ہمارے بڑے لوگ کہ وہاں کی بولیاں جو ہے لال ہو گئی تھی خون سے. اتنے لوگوں نے اپنی عصمتیں بچانے کے لیے بولی میں کود گئے لوگ. اتنا ہولناک منظر تھا، لوگ بھاگ کر شہر حیدرآباد کی طرف آ رہے تھے. ویسے ماحول میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی سے ہم سیاسی تقریر کر کے کسی اور کو موقع نہیں دیں گے کچھ بولنے کا. تو انہوں نے صرف ڈر نکالنا تھا ان کو. جب دیکھا تو اس وقت جلسوں میں بمشکل 4 5 3 2 ایسے لوگ ہوتے تھے. بعض وقت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جاتے تھے ساتھ میں تو آ کے بولتے تھے کہ بھئی کوئی جلسے میں تھے نہیں، ہم اور والد صاحب ہیں، کوئی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، گزر جا رہے ہیں، کوئی رکنا نہیں، سن نہیں رہا ہے. تو لیکن جدوجہد جاری رہی، وہ جاری رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جلسوں میں آنا شروع ہو گئے. تو مجھے یاد ہے دارالشفا میں بالسنڈی کھیت ایک جگہ ہے، حیدرآباد والے جانتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. اس جلسے میں کے بعد یہ طے کیا گیا کہ 1958 2 مارچ 1958 کو ایک مرکزی جلسہ بلایا جائے. تو اس جلسے کے انتظامات کے لیے جب تلاش کی گئی کہ بھئی لوگ بہت آ رہے ہیں اور میدان بڑا چاہیے، تو وہاں بہت کوشش کی گئی فتح میدان میں لینے کے لیے، اور کئی وہاں خالی تھے، بہت سارے میدان. اس زمانے میں اتنا انکروچمنٹ ہوا نہیں تھا. خود ملا پلی میں 4 5 بڑے بڑے میدان تھے وہاں پہ، اور پرانے شہر میں تھے، کئی جگہ تھے، لیکن حکومت نے کہیں اجازت نہیں دی جلسہ کرنے کی. جو پرائیویٹ لوگوں کے تھے اس زمانے میں، نوابوں کے ان کے جوڑی ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ زمین ہوتی تھی بڑی، وہ لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں صاحب یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم آپ کے بات سے تو اتفاق کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں وہ کریں گے. پھر یہ طے ہوا کہ ہم اپنے خود فارم ہاؤس پر، جو شہر حیدرآباد سے 10 میل کے فاصلے پر تھا، آج کل جہاں ریاست نگر اور DRDL ہے، ڈیفنس کا جو وہ ہے، وہ جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ کبھی چھٹیوں میں وہاں جایا کرتے تھے. وہاں پہ لائٹ نہیں تھی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، موٹ چلتی تھی اور پیٹرومیکس جلایا کرتے تھے. وہ کچھ دن کے لیے والد صاحب کو شوق تھا کہ بھئی چھٹی ہوئی تو جا کے وہاں رہیں گے. تو کچھ آم کے درخت تھے، املی کا درخت تھا، کویٹ کے درخت یہ ہوا کرتے تھے. تو وہاں تھے ہم لوگ مقیم جس وقت یہ قاسم رضوی صاحب نے بلایا. تو اسی جگہ پہ والد نے کہا کہ تو سلطان صلاح الدین صاحب نے کہا بھی یہاں کیسے جلسہ کریں گے ہم، یہاں تو سارے کھیت وغیرہ ہیں، بالکل عجیب ماحول ہے یہاں کا، اور سانپ بچھو بلی ہیں، یہ ہر قسم کے جانور یہاں دکھ رہے ہیں. تو کہا کہ میاں کیا کریں گے، پھر کرنا تو یہی ہے. تو جب نوجوانوں میں جو جوشیلے تھے ان کو طلب کیا گیا، پھر انہوں نے سب صفائی کی، لوگوں سے اعلان کیا گیا کہ بھئی یہاں پانی کی قلت ہے، آپ اپنے آتے اپنے ساتھ 1 بوتل یا سرائی پانی کا لیتے آئیے، بچھانے کے لیے بھی کچھ لے کے آئیے آپ لوگ، ورنہ یہاں بہت مشکل ہوتی ہے. تو لوگوں نے اپنے ساتھ لایا. تو وہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ غیر آباد علاقہ جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے آنا شروع ہو گئے. اس زمانے میں ٹانگے بھی چلتے تھے. 1958 میں لوگ ٹانگوں میں آ رہے ہیں، رکشا میں آ رہے ہیں، موٹر سائیکل گاڑیوں میں. ایک عجیب منظر تھا وہ. مجھے یاد ہے کہ ابھی آنکھوں کے سامنے میرے منظر ہے وہ، کس طریقے سے لوگ، اتنا 12 ایکڑ کا فارم تھا ہمارا، جس میں سے تو 10 ایکڑ کا تو خالی کھیت وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو وہ پورا جیم پیک ہو گیا تھا. وہ اتنی پبلک تھی. اس میں پھر قرارداد پاس ہوئی، صدارت کے لیے منتخب کیا گیا. اس کے 8 یا 10 دن کے اندر یہاں سے جو رپورٹ گئی سینٹرل میں، پنڈت جواہر لال نہرو کی حکومت تھی، وہاں سے آرڈر آیا کہ فوری ان کو احتیاط کے طور پر نظر بند کر لیا جائے. تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا.
گرفتار کر لیا تو تقریباً جو ہے 10.5-11 مہینے ان کو جیل میں رکھا. چنچل گوڑا جیل میں میں جایا کرتا تھا وہاں پہ, چونکہ میں چھوٹا تھا تو ان کو اجازت ہوتی تھی 2 یا 3 لوگوں کی, بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن میں چونکہ مائنر میں آتا تھا تو مجھے چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ جانے کے لیے. تقریباً میں ہر ٹرپ میں ساتھ ہو جاتا تھا. تو وہاں یہ ہوتا تھا. اور سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طالب علم تھے, انہوں نے اپنی تعلیم ترک کر کے جب گرفتاری ہوئی تو وہ آئے, وہ آ کر انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور وہیں سے انہوں نے تقریر کا بھی آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زبان میں روانی عطا فرمائی تھی, تقریری صلاحیت دی تھی جو کہ وہاں پہ اجاگر ہوئی ہو. وہ مسلسل تقریر کرتے تھے. پھر تقریباً 11 مہینے کے بعد احتیاطی نظر بغیر کسی الزامات کے, بغیر کسی اس کو پھر ان کو رہا کر دیا گیا. اب اس کے بعد 1960 کا مرحلہ آیا تو ایک ضمنی انتخابات ہوئے وہاں حیدرآباد کے 2 نشستیں خالی ہوئی. ایک ہوئی تھی ادھر درگاہ یوسفین کے پاس گاندھی بھون ایریا کی ایک تھی, اور ایک ادھر خطبی گوڑا تھا کاچی گوڑے کی سائڈ میں ادھر. تو وہاں 2 تھی. تو وہاں انہوں نے والد صاحب نے ایک تو یہ کام کیا کہ وہ خود لائر تھے, تو انہوں نے پہلا جو مجلس اتحاد المسلمین کا دستور تھا اس دستور کو انہوں نے ختم کر دیا, کر کے ایک دستور مجلس نے لکھا تابع دستور ہند. دستور ہند کے مطابق انہوں نے کیا, تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو, وہ دستور اس کے کاپیاں اس جلسے عام میں تقسیم کی گئی. اس کے بعد جب یہ رہا ہو کر آئے تو یہ انتخابات ہوئے تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بھئی یہ اس طریقے سے ایک دم یہ لوگ یہاں خلاف کام کریں گے. کیونکہ تلنگانہ کے علاقے میں جو لوگ تھے وہ بڑے متعصب ہوتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک غیر مسلم کو ٹکٹ دیا خطبی گوڑے سے, اور ایک مسلمان کو کرنل سراج الدین صاحب نام تھا ان کا, ان کو دیا وہاں سے گاندھی بھون سے اور یوسفین کے علاقے سے. تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ دونوں امیدوار کامیاب ہو گئے ضمنی انتخاب. اور ایک غیر مسلم کا کامیاب ہونا بہت زبردست وہ تھی. اس پہ بھی وہ لوگ بڑے چونک گئے کہ بھئی یہ کیا قصہ ہو رہا ہے یہاں. اس کے بعد انتخابات کا موقع آیا. آپ یہ سن کے تعجب کریں گے آپ کہ جب بلدی انتخابات ہوئے 1962 میں شاید, تو اس وقت جو ہے درخواست طلب کی گئی لوگوں سے کہ بھئی آپ لوگ درخواست دیجئے الیکشن میں. تو درخواست کی تاریخ ختم ہوئی تو والد صاحب نے پوچھا گھر میں کہ میاں کتنے درخواستیں آئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 15 لوگ درخواست دیے ہوں گے. کہاں سے دیے درخواست؟ تو حیدرآباد والے جانتے ہیں علاقوں کو, یہ یاقوت پورا, ڈبل پورا, خاصی پورا, حسینی, علم, مغل پورا, اس قسم کے جو علاقے تھے پرانے شہر حیدرآباد کے جو مسلم ڈومینیٹ علاقے, وہاں سے. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے نئے شہر میں ہمارے نام پلی, ملا پلی, آغا پورا وغیرہ یہ ایک کلاس گھر مکان ہوتے تھے, پڑھے لکھے طبقہ لیتا تھا. تو کہا کوئی نہیں, کسی نے درخواست نہیں دی وہاں سے. پھر والد صاحب نے ان سے کہا کہ میاں آپ الیکشن لڑو ملا پلی ہے. وہ بھی ریلیکٹنٹ تھے سالار رحمۃ اللہ سلطان صلاح الدین صاحب, کہ وہاں پہ پرانے کانگریس تھے امام ہاشم صاحب جو وہاں اس علاقے کے تھے, ان کو لوگ مانتے تھے اس علاقے میں. بہرحال وہ الیکشن ہوا وہاں پہ, مجلس کامیابی نصیب ہوئی. کامیاب ہونے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ 12 گھنٹے کے اندر قانون تبدیل کر دیا گیا بلدیہ کا. یہ سکندرآباد کی پارلیمنٹ الگ تھی, حیدرآباد کی پارلیمنٹ الگ تھی. حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں مجلس نے 26 سیٹیں حاصل کر لی, اور وہ اس وقت پارلیمنٹ گھروں میں بلدیہ میں. تو بلدیہ میں جو ہے مجلس کو آلموسٹ اکثریت حاصل ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کا میئر نہیں بننا چاہیے. رات رات سکندرآباد کو ضم کر دیا. اس نے ضم کرنے کے ساتھ کانگریس کا میئر بن گیا. چلیے وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر ایک انتخابات کو گورنمنٹ نے دیکھا کہ بھئی یہ مجلس زور پکڑ رہی ہے, تو انہوں نے انتخاب کرانا ہی چھوڑ دیا. تو پھر کئی 10 سال تک تقریباً کوئی انتخابات ہی نہیں ہوئی, 10-12 سال تک, کیونکہ ان کو خوف تھا کہ یہ ہوگا. پھر ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی کہ بھئی الیکشن اس کے قانون کے مطابق کرانا چاہیے. ہائی کورٹ نے مجبور کیا حکومت کہ وہ الیکشن کرائے. پھر الیکشن کروائے گئے. تو پہلا الیکشن ہوا تو کچھ 36 یا 38 سیٹ مجلس کے آ گئے, اور کانگریس کے کچھ آئے. ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ کولیشن گورنمنٹ فارم کرنا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب, ہم 2 سال آپ کریں, 3 سال ہم کریں گے, یا 3 سال آپ کریں, ٹھیک ہے. تو پھر سب سے پہلے میئر وہاں پر بھی سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے ایک غیر مسلم کو, بیکورڈ کلاس کو وہاں کا میئر منتخب کیا. اس طریقے سے انہوں نے تقریباً 3 میئر جو ہے غیر مسلم انہوں نے دیے وہاں. مسلمان میئر بھی بنے, ذوالفقار علی صاحب کو میئر بنایا گیا, ہمارے مجلس کے بہت قدیم اور بہت ہی وفادار کارکن ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسرے صاحب کو میئر بنایا گیا. اس طریقے سے چلتے رہا وہ. پھر بعد میں الیکشن ہوئے تو مجلس کے 43 سیٹ آ گئے. 43 آنے کے بعد پھر سے ویسی معاملہ ہوا, تو انہوں نے پھر ایک
غیر مسلم کو بھی میئر بنایا، پھر سے مسلمان کو بھی میئر بنایا. اس طریقے سے ابھی تلنگانہ ایجیٹیشن چلا. تلنگانہ ایجیٹیشن میں جو ہے یہ TRS پارٹی وجود میں آئی. پھر وہ لوگ تلنگانہ کے تحریک چلانے لگے، حالانکہ مجلس اتحاد المسلمین اس تحریک میں ساتھ نہیں تھی، عملی طور پہ نہیں تھی. یہ مانتے تھے وہ لوگ کہ ہاں تلنگانہ میں